علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پربہار کے موسم میں کچھ ہمارے احباب جب جشن عید میلاد النبی کی محفلیں سجانے لگے اور جلوس محمدی بنانے لگے تو مولوی نما لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر حضور کی آمد پربہار کے موسم میں خوشیاں منانے کو شرک و بدعت اور حرام کہتے ہیں، ان لوگوں کو میرا کھلا چیلنج ہے کہ اگر حرام ثابت کر دیے قرآن اور حدیث سے، قرآن و حدیث سے اگر اس کو حرام ثابت کر دیے تو میری طرف سے انعام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بیان کر رہا ہوں اگر اس کو غلط ثابت کر دیے تب بھی میری طرف سے انعام ہے، اور اگر تم اس کو ثابت نہیں کر سکے تو تم سے مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا کہوں گا، وقت اب بھی ہے، جتنا جلد ہو سکے توبہ و استغفار کرو اور حضور کی آمد پربہار کے موسم پر خوشیاں منانا شروع کرو تاکہ خدائے پاک آپ سے راضی ہو جائے اور حضور پاک آپ سے خوش ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اگر وہابیہ ثبوت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت نعمت نہیں یا مجلس میلاد مبارک اس نعمت کا چرچا نہیں تو 40 روپے انعام میں دوں گا میں۔ جی ہاں دوستو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیے، نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اگر وہاں بھی کیا ثبوت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ کے عظمت والے دنوں میں نہیں یا مجلس میلاد اس دن کا یاد دلانا نہیں تو اس کو بھی میں 40 روپے انعام میں دوں گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے 40 روپے ہی کیوں انعام میں رکھ رہے ہیں؟ جی ہاں دوستو، یہ فلسفہ جو آدمی ایکسپٹ کرے گا میرے اس چیلنج کو وہی سمجھ پائے گا کہ 40 روپے کیوں انعام میں رکھے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ 40واں کے بھی منکر ہیں۔ اور آپ سے میں نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی تم فرما دو اے محبوب کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ اگر وہابیہ یہ ثبوت لے آئیں، اگر وہابیہ یہ دلیل دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں یا مجلس میلاد اس رحمت کی خوشی نہیں تو 40 روپے انعام دوں گا۔ جی ہاں دوستو، نمبر 4، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دے وہ لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اگر وہابیہ ثبوت دیں کہ قرآن مجید یا حدیث شریف میں کہیں مجلس میلاد مبارک کو منع فرمایا ہے تو 40 روپے انعام میں دوں گا، انعام جیت کر لے جائیں۔ اگر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے کہ آپ میرے اس چیلنج کو ایکسپٹ کریں تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیے، حضور کی ولادت مبارک پر خوشیاں منانا حرام ہے، آپ کسی کتاب سے ثابت کر دیجئے، قرآن پاک سے ثابت کر دیجئے۔ آپ سے میں یہ ضروری اطلاع دیتا ہوں، ضروری اطلاع کرتا ہوں آپ سے کہ ایج پیج کا کام نہیں، صرف وہ آیات یا ما حوالہ کتاب و صحیح اسناد وہ حدیث شائع کر دینا کافی ہے آپ کے لیے جس میں لکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں مجلس میلاد نہ کیا کرو، مجلس میلاد کرنا عذاب ہے، بلکہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ کو کہ 4 اماموں یا صحاستہ کے 6 مصنفوں میں سے کسی ایک امام ہی کا قول مذکور دکھا دیں جو کسی مستند کتاب میں ہو۔ اگر منع کا اتنا ثبوت بھی نہیں تو پھر ایسے ہی بے ثبوت منع کو چھوڑنے میں ذرا دیر نہ کریں اور نہ خدا کے سامنے جواب دہی ہوگی
جو نہایت ہی مشکل وقت ہوگا. جی ہاں، آپ تمامی حضرات سے میں یہ پرخلوص گزارش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پربہار موسم پر، آمد پربہار پر نہایت ہی دھوم دھام و تس کو احتشام کے ساتھ آپ خوشیاں منائیں. آپ عید میلاد النبی کی عید میلاد النبی کے موسم پر آپ گھر گھر میں جھنڈا لگائیے اور خوشیوں کا ماحول پیدا کیجئے. حضور کی آمد پربہار پر آپ لوگوں کی مدد کیجئے اور جلوس محمدی آپ تمامی حضرات یوں منائیے، باوضو ہو کر، اچھے لباس پہن کر، دھلے ہوئے کپڑے یا نئے کپڑے پہن کر آپ عطر لگائیں، درود پاک پڑھیں، باوضو ہو کر درود پاک زبان پر جاری رکھ کر صلاۃ و سلام اور نعت نبی گنگناتے ہوئے گلی کوچوں کا آپ سیر کریں. قسم خدا کی آپ اگر یوں کریں گے مجھے یقین ہے کہ اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمارے رسول بھی خوش ہوں گے، حضور بھی خوش ہوں گے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے اس کے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. اور جو اس جشن عید میلاد النبی کو منانا حرام کہتا ہے، قسم خدا کی اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے کھلے ہوں گے، اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آپ تمامی حضرات ایسے لوگوں کی باتیں ہرگز نہ سنیں جو جشن عید میلاد النبی حضور کے جنم دن منانے کو حرام کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں. ان سے دور رہیے، اسی میں بھلائی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت مت کیا کیجیے، ایسے لوگوں کے پاس مت جایا کیجیے. اگر ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو خطرہ ہے کہ آپ کو یہ جس طریقے سے حرام حضور کی آمد پربہار پر خوشیاں منانا حرام کہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے ایمان کو کہاں سے نکال لیں گے، کہاں سے چرا لیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی، رسول پاک کی آمد پربہار کے موسم پر اگر خوشیاں نہیں مناؤ گے تو کب خوشیاں مناؤ گے میرے یار. آپ خوشیاں مناؤ، جھوم کر خوشیاں مناؤ، گلی گلی میں جھنڈے لہراؤ. اور جیسے ہمارے انڈیا کے پرائم منسٹر صاحب نے یعنی پی ایم مودی جی نے کہا ہے کہ اگر آپ ہندوستانی ہیں تو آپ ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیجئے، گھر گھر ترنگا لہرائیے. اسی لیے آپ سے میں بھی کہوں گا کہ آپ تمامی حضرات اگر رسول کریم علیہ السلام کے سچے غلام ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے اگر سچے عاشق ہیں تو عاشق ہونے کا ثبوت گھر گھر جھنڈا، ہر گھر جھنڈا لہرا کر آپ امت محمدیہ ہونے کا بھی ثبوت دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ عاشق رسول ہونے کا بھی ثبوت دیجئے اور غلامان مصطفیٰ میں اپنا نام لکھوا لیجئے تاکہ مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں وہاں پر تو حضور ہی تشریف لائیں گے. سوال تو حضور ہی کے بارے میں ہوگا کہ اس مرد کامل کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو وہاں پر جواب یوں دینا کہ اس مرد کامل کے بارے میں ہم تو گلی گلی کوچے کوچے میں، ہم ہر ایک شہر شہر نگر نگر میں جلوس محمدی منایا کرتے تھے، درود پڑھا کرتے تھے، سلام پڑھا کرتے تھے، نعت نبی گنگنایا کرتے تھے، ان کو بن دیکھے ان سے محبت کیا کرتے تھے. اے نکیرو سوال تو کر رہے ہو، پہلے ذرا درود بھی تو مجھے پڑھ لینے دو. اور اتنے دنیا میں تو ہم بغیر دیکھے درود پڑھتے تھے، بغیر دیکھے محبت کرتے تھے، بغیر دیکھے سلام پڑھتے تھے. یہاں تو مجھ کو دیکھ کر درود و سلام پڑھ لینے دو، تمہارے تمام سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے. قسم خدا کی یقین ہے اللہ خوش ہوگا، رسول پاک خوش ہوں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور جنت کے بچھونے بچھ جائیں گے آپ کے لیے، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، ہوائیں آئیں گی، آپ آرام سے سو جائیے گا اپنی اپنی قبروں پر. شرط کیا ہے؟ حضور سے سچی محبت کی جائے. حضور سے محبت کی دلیل ہی ہے جشن عید میلاد النبی نہایت ہی تجھ کو احتشام اور شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے. جلوس محمدی پہ، جلوس محمدی کے وقت شکاری پور میں جلوس محمدی منانے کے لیے جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں، یعنی جلوس محمدی منانے کے لیے جتنے لوگ دامے دیرمے قدمے سکھنے شریک ہو رہے ہیں، سبوں کو میرا سلام ہے اور سبوں کو میری طرف سے حضور کی آمد پربہار کے موسم پر نہایت ہی خوش آمدید اور مبارکبادی ہے. آپ تمامی حضرات مبارکبادی قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.